سورۃ الفاتحہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ فاتحہ فاتح کا مؤنث ہے۔ فاتح کا معنی ہوتا ہے کھولنے والا۔ یہ جو حملہ کرتے تھے کسی ملک پر یا شہر پر اور اس کو فتح کر لیتے تھے، یہ فتح سے ہی فاتح نکلا ہے۔ اس کا اصل معنی ہے کھولنا، چونکہ شہروں کے دیواریں ہوتی تھی، قلعے ہوتے تھے، جو فاتح ہوتا تھا پھر وہ اس دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو جاتا تھا، اسے کہا جاتا تھا یہ اس شہر کا فاتح ہے۔ فاتح یعنی کھولنے والا، فاتحہ یعنی کھولنے والی۔ کس کو کھولنے والی؟ اللہ کی کتاب کو کھولنے والی۔ یعنی یہ سورہ وہ سورہ ہے جس سے خداوند عالم کی کتاب میں آپ داخل ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کے دروازے کو کھولنے والی صورت ہے۔ اور یہ نام اس سورہ مبارکہ کو کس نے دیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور یہ نام خود ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے سورتوں کی ترتیب رکھوائی ہے اور پہلے اس کو رکھوایا، تبھی تو اس کا نام فاتحہ رکھا، قرآن کو سٹارٹ کرنے والی۔ اس سورہ کی جو امپورٹنس ہے اس کے لیے میں اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ کو ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھنا واجب قرار دیا۔ جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی سورہ نہیں ہے جس کا نماز میں پڑھنا واجب ہو، حتیٰ کہ سورۃ الاخلاص کا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ مستحب ہے، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور وہ بھی 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ۔ اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ لہذا اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں، ایک ایک جملہ اس کا وہ بہت زیادہ بنیادی امپورٹنس اور حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھنے سے ہم اپنی نمازوں کو بھی، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نماز میں توجہ نہیں رہتی۔ ایک بہترین کام جو ہم اس توجہ کو صحیح رکھنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس کی امپورٹنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ 7 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، اسم کہتے ہیں نام کو۔ اللہ کیا ہے؟ توجہ سے سن لیں، عربی زبان میں اسم کہتے ہیں نام کو، اور جس کا وہ نام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مسمى۔ اللہ نام ہے، اللہ اسم ہے، مسمى کون ہے؟ وہ ذات اقدس خود، جس کا نام اللہ ہے۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے۔ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ شروع، آغاز کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اللہ کے لفظ کا کیا مطلب ہے؟ اسم کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسم ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کو جب بولا جائے تو وہ ذات ذہن میں آتی ہے کہ جس کا یہ اسم ہے۔ اللہ کا لفظ کیا ہے؟ اللہ کا لفظ قرآن مجید نے اور رسول اللہ نے پہلی مرتبہ استعمال نہیں کیا، عرب اس لفظ سے آشنا تھے، جانتے تھے اس کو۔ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
کہ اے رسول اگر آپ ان مشرکوں سے، یہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رہے ہیں، ان سے اگر آپ سوال کریں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے، تو یقیناً یہ جواب دیں گے اللہ نے۔ بس اللہ کے لفظ سے، اللہ کے نام سے آشنا تھے، اللہ کو مانتے تھے، خالق مانتے تھے۔ قرآن کے الفاظ اگر آپ سے پوچھیں انہیں رزق کون دیتا ہے تو یہ کہیں گے اللہ، اللہ کو رازق بھی مانتے تھے۔ اور بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ اے رسول ان سے پوچھیں تو یہ اللہ کا نام لیں گے جواب میں، تو پھر آپ ان سے کہیں کہ پھر دوسروں کو کیوں شریک بنایا ہوا اللہ کا۔ شرک کا مقابلہ توحید کے ساتھ۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا لفظ بنا ہے الہ سے، الہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، الہ سے اللہ کا لفظ بنا ہے۔ اس الہ کے لفظ پر ایک الف لام کا اضافہ ہوا اور یہ لفظ اللہ بنا، اور یہ مخصوص کر دیا تھا عربوں نے کس کے ساتھ؟ اس ذات اقدس کے ساتھ کہ جو اس کائنات کا خالق بھی ہے، اس کائنات کا رب بھی ہے، مدبر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ عرب بھی سمجھتے تھے، لیکن کہتے تھے یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے پارٹنر ہیں، بیچ میں شریک ہیں۔ اللہ کے بعد دو صفات آئی ہیں، ایک الرحمن، ایک الرحیم۔ دونوں کا تعلق اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے، یعنی خداوند عالم چاہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے جو میرا پہلا تعارف ہو وہ صرف رحمت کی صفت کے ساتھ تعارف ہو۔ فرسٹ امپریشن خدا جو ڈالنا چاہتا ہے بندے پر، قرآن پڑھنے والے پر، وہ کیا امپریشن ہے؟ کوئی عذاب، کوئی سختی، کوئی گرفت، کوئی پکڑ نہیں۔ رحمان بھی رحمت، رحیم بھی رحمت۔ اللہ چاہتا ہے میرا فرسٹ امپریشن رحمت کا ہو، اور ہم اپنے بچوں پہ اللہ کا پہلا امپریشن کون سا ڈالتے ہیں؟ بیٹا یہ نہیں کرو، اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے آپ کو۔ ہم نے بنایا دنیا پر، وہ رحمت والا ہے یا عذاب والا ہے؟ جی عذاب والا ہے۔ بسم اللہ کا میسج بھی ہم دنیا کو صحیح طرح نہیں پہنچا سکتے۔ آج میری پرسنالٹی جو ہے میرے آس پاس کے لوگوں کے لیے، جو مثلاً فرض کریں میرے کولیگ ہیں، یا مثلاً میرے کلاس فیلو ہیں میرے کالج میں، یونیورسٹی میں، یا معاشرے کے وہ لوگ جن کا مجھ سے پالا پڑتا ہے، وہ میرے بارے میں کیا امپریشن رکھتے ہیں؟ ایک نرم اور رحم دل انسان، یا ایک بات بات پر بد اخلاق اور بد مزاج اور آگ بگولا ہو جانے والا انسان؟ اگر رحمت والا امپریشن نہیں ہے تو بسم اللہ کا میسج میں نے نہیں سمجھا۔ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ توجہ فرمائیے۔ رحمان یعنی وہ ذات کہ جس کی رحمتیں عام ہیں، رحیم وہ ذات کہ جس کی رحمتیں خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دو قسم کی ہیں، ایک قسم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے الرحمن، اور دوسری قسم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے الرحیم۔ رحمان کی عام رحمتوں سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، سب استعمال کر رہے ہیں، چاہے اس کے اطاعت گزار ہوں، چاہے اس کے نافرمان ہوں، چاہے اس کو مانتے ہوں، کہتے ہوں کہ وہ ہے، اور چاہے کہتے ہوں کہ وہ ہے ہی نہیں، اس کے وجود کا بھی انکار کرتے ہو، لیکن اس کی یہ عمومی رحمتیں سب کے لیے۔ آکسیجن سب استعمال کر رہے ہیں، پانی سب استعمال کر رہے ہیں، غذا سب استعمال کر رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات، اکثر اوقات بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے جو
نافرمان ہیں ان کے پاس زیادہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. یہ باتیں آئیں گی قرآن میں انشاءاللہ آگے. یہ جو زیادہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہ اس رحمان کی صفت کی وجہ سے جس نے اس دنیا میں عام کر دیا سب کے لیے. رحیم خصوصی صفات ہے, توجہ فرمائیے گا, خصوصی رحمت ہے. کون سی؟ رحمان سے مراد, رحیم سے مراد اللہ کی وہ رحمت ہے کہ جو صرف ان کو دیتا ہے خدا کہ جو خدا کی طرف راغب ہوتے ہیں, خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں. یہ اپنے نافرمانوں کو نہیں دیتا. عام لفظوں میں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, یہ توفیقات خیر جو ہیں خدا کی طرف سے توفیق ملتی ہے یہ رحیم سے ملتی ہے. اس خاص رحمت کو حاصل کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ انسان خود بھی ارادہ کرے اور بڑے خدا کی طرف. جو خود خدا کی طرف رغبت نہیں کرتا تو اللہ اپنے رسول سے فرماتا ہے, اے رسول آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے, جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت کرتا ہے. آپ کا کام پیغام پہنچا دینا. توجہ فرما رہے ہیں؟ پس رحمان کی رحمتیں عام ہے, اس سے انسان دھوکہ نہ کھائے. یہ کچھ عرصے کے بعد خدا واپس لے لے گا اپنی نعمتیں, ہماری موت کے ساتھ یہ چلی جائیں گی. لیکن جو رحیم والی رحمتیں ملی تھی, جو توفیقات ملی تھی, وہ اس ابدی زندگی میں بھی ہمیں کام آئیں گی. ان نعمتوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا وہاں پر, لیکن جو ہمیں خیر کی توفیقات ملی ہیں, خصوصی رحمتیں ملی ہیں, ان کی برکات اگلی دنیا میں بھی ہمیں کام آئیں گی اللہ کی جزا اور اللہ کے انعام کی شکل میں. یہ فرق ہے کس کا؟ رحمان کا اور رحیم کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے, رحمتوں سے بھری ہوئی ہے اس کی ذات. احادیث میں ہمیں بتایا گیا کہ ہر وہ کام کہ جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے ابتر ہے, یعنی اس کا انجام اچھا نہیں ہے. ہمیں ترغیب دلائی گئی کہ ہر کام اپنا بسم اللہ سے شروع کرو. اگر آپ غور فرمائیں, بسم اللہ کی طرف توجہ ہو کہ میں کس کے نام سے شروع کر رہا ہوں اس کام کو. اگر کوئی انسان ہم میں سے پابند ہو جائے, ہم اپنے بچوں کو عادت ڈلوائیں, اور وہ ہم سب سے بہترین عادت ڈلوانے کا طریقہ کیا ہے کہ بچہ ماں کو دیکھے, باپ کو دیکھے کہ بسم اللہ پڑھ کے کام سٹارٹ کرتی ہے. ایک دفعہ خود نہیں کرتا, بچے سے کہتا ہے بسم اللہ پڑھ, تو یہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو, اس کی تاثیر نہیں ہوتی. سب سے بہترین والدین اپنے بچے کے مربی ہیں, اور طریقہ کیا ہے؟ اپنا عمل. سب سے بیسٹ جو اپنے بچے کو تربیت کر سکتے ہیں والدین ہیں, اور اس کا سب سے بیسٹ طریقہ ان کا عمل ہے, نہ کہ ان کا کہنا. بچہ ان کا عمل دیکھتا ہے, بچہ ان کے کہنے پہ زیادہ توجہ نہیں کرتا اگر ان کا عمل کہنے کے مطابق نہ ہو. اب آپ توجہ فرمائیں, جس کو عادت ہے پکی کہ میں نے اپنا ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے, مجھے بتائیے کہ وہ غلط کام کیسے کرے گا؟ توجہ کریں. لوگوں سے چھپ کے کوئی خرابی کرنا چاہتا ہے, اگر بسم اللہ کے بغیر شروع نہیں کرتا تو کیا کرے گا؟ لوگوں سے چھپ کر غلط کام کرنے سے پہلے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, نہیں کہتا. یا خدا کو چھوڑے گا یا اس کام کو چھوڑے گا جس کام کا اسے بسم اللہ ہی بتا دے گی کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ تو یہ کام کرے میرے ذریعے. توجہ فرما رہے ہیں؟
خود ایک بسم اللہ میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر انسان اس کے معنی کی طرف توجہ رکھتا ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دوسری آیت الحمد للہ رب العالمین. تمام، اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے مخصوص ہے. کون سا اللہ؟ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. رب کا لفظ قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے. اس کا معنی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. یہ میں نے پہلے درس میں بھی گزارش کی تھی کہ ابتدا میں چونکہ کچھ باتیں نہیں ہوں گی، بعد میں وہ ریپیٹ ہوں گی، تو ابتدا میں ہماری جو سپیڈ ہے وہ کچھ کم رہے گی، اور تاکہ ہم باتوں کو اچھی طرح سمجھا سکیں. خاص طور پہ وہ الفاظ کے جو امپورٹنٹ بھی بہت زیادہ ہیں اور ریپیٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر بعد میں ہمیں وہاں پہ رکنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. الحمد، حمد کا جو لفظ ہے اس کا ہم اردو میں معنی کیا کرتے ہیں؟ تعریف. یہ ٹھیک معنی نہیں ہے، اس لیے کہ تعریف خود بھی عربی کا لفظ ہے. تعریف بذات خود بھی عربی کا لفظ ہے. تو حمد کیا ہے؟ حمد جسے ہم اردو میں تعریف کہتے ہیں، کسی کی تعریف کرنا، اس کی اچھائی کی، اچھی صفت کی، اچھے کام کی. حمد، ہر تعریف کو حمد نہیں کہا جاتا عربی میں. ایک خاص قسم کی تعریف کو حمد کہتے ہیں. کس قسم کی تعریف کو حمد کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیں. اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے، نہ کسی ڈر سے، نہ کسی لالچ سے، نہ کسی مجبوری سے، ایسی کوئی وجہ نہ ہو، اپنے اختیار سے مجھ پر احسان کرے یا کوئی اچھا کام کرے. کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا، کسی کا اس کو ڈر نہیں تھا، کسی چیز کا اس کو لالچ نہیں تھا، اپنی مرضی سے اچھا کام کرے. یہ جو اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اچھا کام کرے، اپنے اختیار سے اچھا کام کرے، تو اس کو دیکھ کر جو اس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں حمد کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اس نے اپنے اختیار سے نہ کیا ہو، کسی نے مجبور کر دیا ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا فرمایا کہ یہ حمد کا لفظ ہمیں کیا بتا رہا ہے ایکچولی؟ کہ جو تم جس کی تعریف کر رہے ہو، جتنا کچھ دیکھ رہے ہو، اس کے احسانات، اس کی مخلوق، یہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے. چاہے یہ خلقت ہو، چاہے تمہیں خلق کرنا ہو، چاہے تمہیں نعمتیں دینا ہو، نہ وہ کسی سے مجبور ہوتا ہے، نہ اسے کوئی مجبور کر سکتا ہے. الحمد، تمام حمد یعنی اللہ کے اختیاری کام ہیں سارے کے سارے، جن کے مقابلے میں یہ تعریف کی جا رہی ہے. للہ، اللہ کے لیے ہے. کوئی پوچھے کیوں حمد کروں اللہ کی؟ رب العالمین اس کیوں کا جواب ہے. اس لیے کہ تمام کائنات کو، تمام عالمین کو وہی پالتا ہے. اردو زبان کا یہ لفظ ہے پالنا، پرورش کرنا. عام طور پر جو ہمارے ذہن میں اس کا میننگ ہے وہ کیا ہے؟ پال رہے ہیں. مثلا ایک والدین ہیں، ان کا بچہ ہے، وہ اس کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں اور پہننے کے لیے کپڑے بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ اگر کوئی پوچھے اس کو کون پال رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ اس کے والدین اس کو پال رہے ہیں. لیکن آیا بچے کے اندر جو پوٹینشل رکھا گیا ہے، اس پوٹینشل کی پرورش کے لیے اس کو غذا دینا، پرووائڈ کرنا اور اس کو کپڑا دینا، یہ کافی ہے؟ کافی نہیں. اسے علم چاہیے.
ورنہ جاہل رہ جائے گا۔ رب کے اندر پالنے کا مکمل میننگ ہے، توجہ فرمائیں، رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو جس کا رب ہے اس کی تمام ضروریات کا ذمہ دار ہے۔ جس کا وہ رب ہے اس کی جتنی ضروریات ہیں، وجود میں جب سے وہ چیز آئی اس وقت سے لے کر جو اس کی لاس، اس کے کمال کی آخری جہاں تک پہنچنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، جتنا کچھ اس کو چاہیے اسے پرووائڈ کرنے والا وہ رب کہلاتا ہے عربی زبان میں۔ تو یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جس کی حمد کا تم سے کہا جا رہا ہے، یہ کون سی ذات ہے کہ جو اپنی تمام مخلوقات کی تمام ضروریات ان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ عالمین سے کیا؟ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم میں آپ کو مثال کے ذریعے واضح کر دوں، جیسے کہتے ہیں عالم حیوانات، عالم جمادات، عالم ملائکہ، ایک گروپ مخلوقات کا، تمام عالمین یعنی تمام مخلوقات، ان کا پالنے والا کون ہے؟ جو ان کو پال رہا ہے وہی قابل حمد ہے، وہی قابل تعریف ہے۔ لہٰذا ایک مومن اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے، کسی پہ احسان بھی کرتا ہے، اور وہ سامنے والا تعریف کرتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، تو مومن کہتا ہے تعریف میری نہیں ہے، تعریف اس کی ہے کہ جس نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ ادنا سا کام کر سکوں، جس نے مجھے عقل دی، جس نے مجھے ہاتھ دیا، جس نے مجھے توفیق دیا۔ مومن اپنی تعریف سے کا خواہش مند نہیں ہوتا، یعنی جیسے جیسے انسان کے ایمان کا درجہ اوپر جاتا جائے گا اپنی تعریف کا کم خواہش مند ہوگا، اور تمام تعریفیں کس کے لیے سمجھے گا، مخصوص کر دے گا؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو وہی پال رہا ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، جتنی نعمتیں ہیں، جو یہ ساری کائنات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب اس کو اسی نے سنبھالا ہوا ہے، لہٰذا ساری تعریفیں بھی اسی کے لیے۔ کوئی خوبصورت پینٹنگ اگر ہمیں دکھائی جائے اور ہم اس کی تعریف کریں تو اصل میں اس پینٹنگ کا کوئی کمال نہیں ہوتا، کمال اس مصور کا ہوتا ہے، اور تعریف بھی وہ اس مصور کی ہو رہی ہوتی ہے جس نے وہ پینٹنگ بنائی ہوتی ہے۔ تو اس کائنات میں جس چیز پر بھی نگاہ پڑے اور انسان کو اچھی لگے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر مجھے پالا ہے، آپ کو پالا ہے، رسول اللہ کو پالا ہے، علی مرتضیٰ کو پالا ہے، اہل بیت اطہار کو پالا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان دو صفات سے اللہ کو بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ دوبارہ یہ جو میں رب ہوں، میری ربوبیت پر بھی رحمتیں ہی چھائی ہوئی ہیں، میری ربوبیت پر بھی رحمتوں ہی کا سایہ ہے، عام رحمتوں کا سایہ اور خاص رحمتوں کا سایہ۔ میری عام رحمتوں کا شکر ادا کرو، میری خاص رحمتوں کو تلاش کرو۔ میری خاص رحمتیں، یہ عام رحمتیں ختم ہو جائیں گی، وہ خاص رحمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ وہ ہیں خاص لوگوں کے لیے لیکن رہیں گی ہمیشہ، یہ ہیں عام لیکن ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ یہ خداوند عالم واپس لے لے گا، یہ بدن بھی واپس لے لے گا، یہ مال بھی واپس لے لے گا، یہ جائیداد بھی واپس لے لے گا، مالداروں سے بھی لے لے گا، غریبوں سے بھی لے لے گا، طاقتوروں سے بھی لے لے گا، کمزوروں سے بھی واپس لے لے گا۔ ہاں، ان نعمتوں کو جنہوں نے اس طرح استعمال کیا کہ رحیم والی رحمتوں کے مستحق بن گئے تو انہوں نے بیسٹ استعمال کیا، بیسٹ انویسٹمنٹ کی۔ رحیم کی رحمتیں دائمی رہیں گی، اور وہ نیک اعمال ہیں جن کی توفیقات انہیں ملتی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔